دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جو بانجھ عورتوں کو حاملہ کر دیتا۔ اس کے پاس جو بھی جوڑا جاتا اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت عطا کرتا۔ اس کا کہنا تھا جو بھی شادی شدہ جوڑا ہے وہ اپنے ساتھ ایک بھیڑ لے کر آئے، پھر وہ اس جوڑے کو ایک رات اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ٹھہراتا۔ کچھ ہی دن کے بعد وہ بانجھ عورت حاملہ ہو جاتی، لیکن وہ کہتا کہ یہاں جو بھی ہوا یہ راز کسی کو نہ بتایا جائے ورنہ حمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر بچہ ہونے کے بعد بھی کسی کو بتایا تو بچہ کسی حادثے کا شکار ہو کر مر جائے گا۔ بہت سے جوڑے علاج کروا چکے تھے اور اولاد کی نعمت سے مستفید ہو چکے تھے۔ جب بھی ان سے کوئی پوچھتا کہ اس شخص نے ایسا کیا کیا جس سے آپ کو اولاد ہو گئی تو کوئی بھی نہیں بتاتا تھا۔ خیر ایک دن میڈیا والوں نے پلاننگ کے تحت ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو تیار کیا کہ اس شخص کا چہرہ بے نقاب کیا جائے کہ آخر یہ کرتا کیا ہے جس سے اولاد ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس شخص کے کسی خادم سے رابطہ کیا کہ ہم انٹرویو لینا چاہتے ہیں، تو اس شخص نے صاف انکار کر دیا۔ وہ شخص کسی کے سامنے نہیں آتا تھا، کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ پھر میڈیا والے لڑکے نے ایک بھیڑ لی، اس شخص کے پاس گئے۔ لڑکی نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ دونوں نے جا کر کہا کہ حضرت ہماری اولاد نہیں ہے، ہم بانجھ ہیں۔ تو اس شخص نے وہ بھیڑ لے کر ان کے سامنے کمرے میں بند کر دی۔ اس لڑکی کے پاس خفیہ کیمرہ تھا جو سب ریکارڈ کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا اور بولا کہ یہ پانی پینے کے لیے آپ دونوں اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ 4 گھونٹ دونوں ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤ گے۔ اگر ایک گھونٹ بھی پانی بچ گیا تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ دونوں نے اس شخص کے بتائے ہوئے طریقے سے یہ پانی پیا۔ پانی ختم ہونے کے بعد وہ شخص بولا کہ جاؤ یہ پیالہ سامنے والے کمرے میں توڑ آؤ۔ وہ دونوں کمرے میں گئے اور پیالہ توڑ کر وہاں سرچ کرنے لگے کہ آخر ایسا کیا ہے اس کمرے میں، لیکن اس کمرے میں ایسا کچھ نہ تھا۔ پھر وہ شخص بھیڑ لے کر آیا اور دونوں سے کہا کہ دونوں بھیڑ کی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرو، مطلب کہ پیار دو۔ دونوں نے ہاتھ پھیرا اور دونوں کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ یا تو کوئی کالا جادو کرتا ہے یا پھر کچھ ایسا ویسا کرتا ہے جس سے حمل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شخص بولا کہ دونوں میاں بیوی دیوار کے ساتھ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، پیچھے مت دیکھنا۔ دونوں کھڑے ہوئے، ابھی کھڑے ہوئے ہی تھے کہ ایک دم سے لڑکی کی نظر خون پر پڑی اور اس نے زور سے چیخ ماری۔ لڑکا سمجھا کہ لازمی کوئی غلط کام ہو گیا ہے جو لڑکی چیخ رہی ہے، لیکن وہ خوف زدہ تھا اور اس نے لڑکی کی طرف نہ دیکھا۔ پھر وہ شخص بولا کہ تم دونوں میرے پیچھے کمرے میں آ جاؤ۔ دونوں کمرے میں چلے گئے، وہاں ایک بیڈ لگا ہوا تھا۔ وہ شخص بولا کہ آج رات تم دونوں اس بستر پر سو جاؤ، اور خود چلا گیا۔ رات بھر دونوں نہ سو سکے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ لڑکی لڑکا کنوارے تھے دونوں۔ خیر رات گزر گئی، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ نماز فجر کے ٹائم وہ شخص آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور چلا گیا۔ دونوں باہر آئے اور اس شخص نے پوچھا کہ غسل کرنا ہے؟ دونوں نے سر ہلا دیا کہ ہاں غسل کرنا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ ساتھ ہی غسل خانہ ہے، تم غسل کرو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ پھر 40 دن بعد آپ نے اسی جگہ آنا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ کسی سے ذکر نہیں کرنا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ اس شخص کو کیا خبر کہ کیمرے کی آنکھ میں سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے اور وہ دونوں میڈیا والے ہیں۔ لڑکا لڑکی بہت پریشان تھے کہ ہم نے جو باتیں سنی تھیں اس شخص کی، یہ تو بہت اچھا شخص نکلا ہے، اس نے نہ تو کوئی غلط کام کیا ہے۔ چلو 40 دن بعد پھر دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ وہ چلے گئے۔ 40 دن بعد پھر واپس آئے اور بولے کہ حضرت ہمیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ شخص چند منٹ خاموش ہو گیا، پھر بولا کہ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ میاں بیوی ہوتے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اولاد نہ ہوتی، مجھے سچ بتاؤ تم۔ میڈیا والے اس شخص کے اچھے اخلاق کی وجہ سے سب کچھ سچ بتانے پر مجبور ہو گئے اور بتایا کہ ہم میڈیا والے ہیں۔ پھر وہ شخص غصے سے بولا دیکھو مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں، بلکہ میں تو ان بانجھ لوگوں کی مدد کر رہا ہوں جو بیچارے بانجھ کا لفظ سن کر اندر سے مر چکے ہیں۔ وہ پیالے میں پانی پلاتا ہوں، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا کھائیں پیئیں تو محبت بڑھتی ہے۔ اور بھیڑ پہ ہاتھ پھروایا کہ وہ بھیڑ ذبح کرتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، وہ گوشت غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ جو غریب گوشت کھاتے ہیں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور سامنے اس لیے نہیں آتا کیونکہ دنیا ہمیشہ مجھے غلطی سمجھتی ہے، لیکن مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور راز رکھنے کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے ایسے دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ میں کسی کا یہ عمل ضائع نہیں کروانا چاہتا۔ میڈیا کو جب یہ سچ معلوم ہوا تو انہوں نے عوام کو بھی بتایا کہ یہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ دوستو سچ کہا جاتا ہے کہ آدھا سچ جان کا دشمن ہوتا ہے۔ ہمیشہ مکمل سچ جاننے کے بعد ہی کوئی عمل کرنا چاہیے، ہر شخص برا نہیں ہوتا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس